کرسمس کے دنوں میں نکی اپنے گھر کو خوب سجاتی ہیں اور ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی وبا ان کے اور ان کے خاندان کے لیے بہت سی تبدیلیوں کا باعث بنی ہے۔ ہم دعوتیں اور تقریبات کرنا پسند کرتے ہیں، تو وہ پچھلے 2 سالوں سے تقریباً رک سا گیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ شماریات کے مطابق امریکہ کے 1/3 سے زائد کنبوں کے افراد کورونا وائرس سے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ ان گھروں سے کام کرنے والے افراد میں نکی اور نیٹ تھامس بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دفتروں کے ساتھ اسکولز بھی بند ہوئے تو فل ٹائم کام کرنے کے ساتھ بچوں کو سنبھالنا ایک چیلنج بن گیا۔ اپنا کام کرنا اور پھر باقاعدگی سے بچوں کو سنبھالنا، اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو فل ٹائم ملازمت کرتی ہیں بچوں کو سنبھالنے کے لیے وقت بانٹنا۔ ہم نے ان کے کھیل کے کمرے کو اسکول کے کمرے میں بدل دیا، اور معمول کی طرح انہیں 7 ساڑھے 7 بجے اٹھنا پڑتا، اور پھر ہم نیچے جا کر اپنا دن شروع کرتے۔ اس صورتحال کا سامنا صرف نکی اور نیٹ کو ہی نہیں، وبا نے امریکہ بھر میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے والدین کی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کیا۔ اسکولز کی بندش اور پھر گھر سے آن لائن پڑھائی۔ ستمبر میں شائع ہونے والے پیو ریسرچ سینٹر کے عوامی رائے کے ایک جائزے کے مطابق 30% امریکی والدین نے اپنے بچوں کی آن لائن پڑھائی میں بہت زیادہ یا کچھ مشکلات کا سامنا کیا۔ تاہم ان مشکلات کا سامنا اس جوڑے جیسے امریکیوں کے مقابلے میں دیہی علاقوں کے امریکیوں کو زیادہ کرنا پڑا۔ تاہم اسکولز کے کھل جانے سے بھی والدین کی پریشانیوں میں خاص کمی نہیں ہوئی۔ ان کی ہلکی سی بھی ناک بہتی ہے تو میں ڈرنے لگتی ہوں کہ کہیں انہیں کووڈ نہ ہو گیا ہو۔ اس کا خوف آپ کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے۔ برکلی یونیورسٹی میں اپنے کالج کی تعلیم شروع کرنے والی ان کی بڑی بیٹی کو ایک نئی فکر ہے، اومیکرون کے اپنی پڑھائی پر اثر کی۔ پریشانی ہے کہ کہیں اگلا سیمسٹر ورچوئل نہ کرنا پڑے۔ نیٹ کہتے ہیں وبا کا اچھا پہلو یہ نکلا کہ وہ اپنے گھر میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ ڈیزائن سے ایک نیا بزنس شروع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وقفوں کے دوران میں اپنے اسکیچ پیڈ پر وقت گزارتا اور نئے آئیڈیاز اور ان ڈیزائنز اور لوگوز کو دیکھتا کہ کیسے انہیں ملبوسات کا حصہ بنایا جائے۔ ان سب چیلنجز کے باوجود یہ خاندان خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے کہ یہ وبا سے محفوظ رہے۔ تاہم ری بینکس کی بہن ان 8 لاکھ سے زائد بدقسمت امریکیوں میں سے تھی جن کے لیے کورونا وائرس کا حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ میری بہن کی پہلی اور دوسری ویکسینیشن ہو چکی تھی، انہیں ابھی بوسٹر نہیں لگا تھا۔ تقریباً 1 دہائی قبل ان کی گردے کی پیوند کاری ہوئی تھی اور وہ 60 سال سے زائد عمر کی تھیں، تو وہ کمزور مدافعت رکھنے والے لوگوں میں سے تھیں۔ وہ کہتی ہیں اب جب بہت سے لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے تو کچھ لوگ لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ وہ سب کو مشورہ دیتی ہیں کہ بوسٹر لگوائیں اور ماسک پہنیں۔ اگر ہم معمولات زندگی میں واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں شاید ایک اور کرسمس یا نیو ایئر قربان کرنا پڑے، لیکن آگے کی سوچیں تو ہم یہ دوبارہ منا سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنی بہن کے ساتھ اب کبھی دوبارہ تھینکس گیونگ یا کرسمس نہیں منا پاؤں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ماہرین اصرار کر رہے ہیں کہ بوسٹر شاٹس لینے کے ساتھ ساتھ احتیاط انتہائی اہم ہے، کیونکہ ویکسین کے باوجود عمر رسیدہ اور کمزور قوت مدافعت رکھنے والے افراد کے لیے وائرس اور اس کی نئی اقسام موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ایشبرن، ورجینیا۔